ڈرامہ سیریل رت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سالار فائنلی بہت زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے بھائی کامران کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جس پر سالار کا بھائی تو حیران پریشان رہ جائے گا کہ آخر سالار میں اتنی ہمت اور جرأت آئی تو آئی کیسے؟ جس طرح سے سالار نے میرے سامنے آج آواز اٹھائی ہے، اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ لگتا ہے کافی دن سے اسے مار نہیں پڑی، اسی لیے اپنی اوقات بھولتا جا رہا ہے۔ سالار ایمان کو اس کے آفس ڈراپ کرتا ہے، جس کے بعد سالار کا ماموں لئیک ایمان کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے آفس آؤ۔ ایمان اب وہاں جاتی ہے تو وہاں پر موجود تمام کاغذات وغیرہ چیک کرتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ سالار کے نام کیا کچھ ہے۔ اب یہ ساری ویڈیو وہاں پر بیٹھا ایک وکیل بنا رہا ہوتا ہے تاکہ سالار کو دکھایا جا سکے کہ ایمان کس قدر لالچی لڑکی ہے اور اس نے تم سے پیسوں کے پیچھے ہی شادی کی ہے۔ ایمان جو کہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ سالار کے نام کیا کچھ ہے، وہ اتنا کچھ سالار کے نام دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی سالار کس طرح سے غریبوں کی طرح زندگی گزارتا رہا ہے۔ ایمان وہ تمام کاغذات وہیں چھوڑ کے جب گھر آئے گی تو سالار کا والد ایمان کو دیکھ کر سوچے گا کہ یہ لڑکی تو کافی چالاک لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فیکٹری، گھر، کاروبار سب کچھ اپنے نام لگوا لے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا، مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سالار کا باپ لئیک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سارا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دوں گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کو صرف اور صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اپنی وائف کے ساتھ خوش ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اور آپ بھی پلیز یہ جو سب کچھ اس لڑکی کے نام لگانے کا سوچ رہے ہیں اس بات کو یہیں پر چھوڑ دیں، اور آپ یہ جو چاہتے ہیں کہ سالار اسے طلاق دے دے، میرے خیال سے اس میٹر کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ سالار کے ماموں کو سالار کے فادر کے مشورے پسند نہیں آتے اور وہ اسے کہتا ہے کہ جائیداد پر چوکی داری کرنے والا جائیداد کا مالک نہیں بن جاتا، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گا۔ اس چالاک لڑکی کو تو میں سالار کی زندگی سے نکال کے ہی دم لوں گا، اس کے بدلے میں جو بھی وہ چاہتی ہے میں اسے دے دوں گا۔ سالار کا فادر تو چپ ہی ہو جاتا ہے اور اسے یہی لگ رہا ہے کہ اب تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے مجھے سالار کی اس لڑکی کی تعریف کرنی پڑے گی تاکہ وہ لڑکی یہ گھر چھوڑ کے نہ جائے۔ دوسری طرف ایمان لئیک کو بھی سالار کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ سالار نے ہمیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ ہی یہ بتایا تھا کہ وہ دولت اور جائیداد والا ہے۔ جس طرح وہ چھوٹی سی دکان پہ کام کرتا تھا میں تو اسے غریب سا لڑکا سمجھتی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت جو اس کے پاس گاڑی ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے، ورنہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک نوکر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لئیک ایمان سے کہتا ہے کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہے، اور پھر لئیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ڈیل کرتا ہوں کہ تم سالار کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرو کہ وہ سب کے سامنے اپنی زبان کھول سکے، تبھی میں تم پر یقین کروں گا کہ تم سچ میں سالار کے ساتھ مخلص ہو۔ اب یہ جو کاروبار، گھر وغیرہ نام لگوانے والا معاملہ ہے، یہ دراصل لئیک اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ سالار اپنے حق میں بول سکے اور سارے گھر والوں کی اصلیت سب کے سامنے بتا سکے۔ اب سالار جب گھر آتا ہے اپنے کمرے میں دیکھتا ہے کہ اس نے ایمان کو جو گفٹ دیا تھا وہ تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، تو وہ ایمان سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ایمان جی، لگتا ہے آپ کو میرا گفٹ پسند نہیں آیا کیونکہ آپ نے گفٹ پہنا ہی نہیں۔ لیکن سالار سے کہتی ہے کہ یہ کیا تک بنتی ہے، جبکہ میں تمہاری بیوی ہوں تو کیا بیوی کو ایسے ہی گفٹ پکڑا دیا جاتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ گفٹ میرے ہاتھوں میں پہناؤ، پھر ہی مجھے یقین آئے گا کہ تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو۔ سالار شرماتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے، جس پر ایمان خود ہی آگے بڑھ کے سالار کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، جس پر سالار بہت زیادہ پزل ہو جاتا ہے۔ وہ تو حیران پریشان سا ہو کے سوچتا رہتا ہے کہ ایمان جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا،
تو ایمان کہتی ہے کہ کبھی کبھی کہانی میں ہیروئن کو بھی فائٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اسے ہی کہانی میں ٹویسٹ لانا ہوتا ہے، جس پر سالار ایک دم سے حیران ہو کر ایمان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنا ہیرو مان لیا، یعنی آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ سالار کو تو یہ سوچ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ کیا ایمان کے دل میں میری محبت نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اب سالار واش روم میں جائے گا تو اتنی دیر میں ملازم پیچھے سے آ کے کاغذات اور ڈائیورس پیپر سالار اور ایمان کے کمرے میں رکھ کے چلا جائے گا۔ جب سالار واش روم سے نکلے گا اور سامنے وہ کاغذات اور ڈائیورس پیپر دیکھے گا تو حیران ہو کر ایمان سے پوچھے گا کہ یہ سب کیا ہے ایمان جی، جس پر ایمان بتائے گی کہ یہ سب تمہارے ماموں نے بھجوایا ہے۔ تو سالار حیران ہو کر ایمان سے پوچھتا ہے تو ایمان جی کیا آپ یہ سب چیزیں لینا چاہیں گی؟ جس پر ایمان کہتی ہے کہ سالار مجھے ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب میں نے تم سے نکاح کیا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کوئی امیر کبیر لڑکے ہو، میں تو تمہیں ایک غریب سا عام سا لڑکا سمجھتی تھی۔ تم سے نکاح کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہاری وجہ سے میرے بابا بہت خوش رہتے ہیں اور صرف تم ہی ہو جسے میرے بابا اپنا مخلص دوست سمجھتے ہیں، اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ میں نے اس دولت یا جائیداد کی خاطر تو ہرگز تم سے شادی نہیں کی۔ تو سالار کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر ابھی ماموں کے پاس چلتے ہیں اور یہ سب واپس کر دیتے ہیں۔ ایمان کہتی ہے ہاں ضرور، لیکن تمہیں بہادری سے کام لینا ہوگا، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہادری کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے لڑا جائے جھگڑا جائے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ اپنے لیے جیا جائے۔ پھر لائق کے سامنے جا کے ایمان کہتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گھر فیکٹریز کے پیچھے میں سالار کو چھوڑ دوں گی؟ یہ سب چیزیں میرے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر ہیں۔ میں سالار کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، میں تو صرف آپ کو آزما رہی تھی۔ اور سالار میں بھی پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے جا کر وہ ڈائیورس پیپر پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان جی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے یہ دولت جائیداد نہیں چاہیے، میرے لیے ایمان جی کا ساتھ ہی کافی ہے۔ لائق تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ سالار اور اتنا جرأت مند، کہاں تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی اور کہاں آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ اور سالار ایمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر کی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے چلیں ایمان جی یہاں سے چلتے ہیں۔ اتنے میں سالار کی ماں بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور لائق کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لیا بھائی صاحب کس قدر چالاک لڑکی ہے، وہ صرف سالار کو آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ دراصل اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قبضہ کرے، یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ٹھکرا گئی ہے، جس پر لائق کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس لڑکی کو اس گھر میں سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی اور میں سالار کو بھی ہر چیز سے آگ کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکی سالار کی زندگی میں کتنے دن رہتی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب ایمان نے آفس جانا ہوتا ہے تو سالار کا اسٹیپ بردر سامنے آ جاتا ہے اور سالار سے گاڑی کی چابی چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں گاڑی پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری جو اوقات ہے اس کے مطابق ہی کنوینس کا استعمال کرو۔ ایمان ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے تو سالار سے کہتی ہے سالار تمہارے پاس بائک ہے نا، تو ہم بائک پہ چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں جب بائک پہ نکلتے ہیں تو دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایمان سالار کو اپنے آفس لے جاتی ہے اور وہیں پر اس کی جاب کی بات کرتی ہے اور سالار سے کہتی ہے کہ ہم دونوں اب جاب کریں گے، محنت کریں گے اور اپنی زندگی خود بنائیں گے۔ اب لگتا یہی ہے کہ ایمان سالار کو لے کے اپنے ہی گھر شفٹ ہو جائے گی اپنے فادر کے پاس، اور اس کے بعد سالار کو ایک بہادر انسان بنانے کی بھرپور کوشش کرے گی اور اسے اتنا مضبوط بنا دے گی کہ وہ آخر کار اپنا حق اپنے سوتیلے بھائی باپ سے اور ماں سے چھین لے گا۔ لیکن ناظرین کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آئے گا جب ایمان اور سالار ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور زین ان کی زندگی میں انٹر ہوگا ان کی تمام خوشیاں برباد کرنے کے لیے۔ زین سالار کے دل میں یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جیسے ایمان ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوگی کہ سالار اس غلط فہمی کا شکار ہو کے ایمان کو چھوڑ دے۔
لیکن سالار کبھی بھی ایمان کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ ایمان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمان اپنی باقی کی زندگی سالار کے ساتھ ہی گزار دے گی، یا پھر جب زین اس کی زندگی میں واپس آئے گا تو ایمان کو اپنی پرانی محبت یاد آئے گی اور وہ سالار کو بہادر تو بنا دے گی لیکن اس کے بعد اسے چھوڑ کے زین کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔